دوستوں، دنیا کے قدیم ترین شہروں کے بارے میں سوچیں۔ وہ جگہیں جہاں تہذیب نے اپنی پہلی سانسیں لی، جہاں تاریخ کی کتابوں میں درج کہانیاں حقیقی زندگی میں بسائی گئی۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ان شہروں کی جانب جو ہزاروں سالوں سے وقت کے طوفانوں کے سامنے ڈٹے رہے۔ جیریکو سے لے کر بلخ تک یہ وہ مقامات ہیں جہاں انسانی تہذیب نے اپنی ابتدائی نقوش چھوڑے تو تیار ہو جائیں تاریخ کے ایک شاندار سفر کے لیے۔ جیریکو جو فلسطین کے مغربی کنارے میں واقع ہے، دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جس کی تاریخ تقریباً 10,000 سال قبل مسیح تک بتائی جاتی ہے۔ آثار قدیمہ کے ثبوت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیریکو وہ جگہ تھی جہاں انسانوں نے خانہ بدوش زندگی سے زراعت پر مبنی آباد کاری کی طرف پہلا قدم رکھا۔ قدیم مقام ٹیل السلطان میں تہذیب کے کئی ادوار کے آثار موجود ہیں۔ کھدائیوں سے پتہ چلا ہے کہ یہاں کی مٹی کے اینٹوں کے مکانات، دفاعی دیواریں اور ایک مینار موجود تھے، جو ایک منظم معاشرے کی نشانی ہے۔ جیریکو کے ابتدائی باشندے گندم، جو اور دالیں اگاتے تھے اور بھیڑ بکریوں جیسے جانور پالنے لگے تھے۔ یہ زرعی جدت مستقبل کی تہذیبوں کی بنیاد بنی۔ جیریکو کے قریب میں واقع عین السلطان کا چشمہ ایک مستقل پانی کا ذریعہ فراہم کرتا ہے، جو ابتدائی انسانی آباد کاری کے لیے ایک اہم جگہ بنا۔ یہ چشمہ ہزاروں سالوں سے زندگی کی بنیاد رہا۔ بائبلس جسے عربی میں جبیل کہا جاتا ہے، لبنان کا ایک قدیم شہر ہے جو تقریباً 5,000 سال قبل مسیح میں قائم ہوا تھا۔ یہ شہر فینیقی تہذیب کا ایک اہم مرکز تھا اور دنیا کے قدیم ترین مستقل آباد شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ بائبلس اپنی تاریخی اہمیت، قدیم بندرگاہ اور آثار قدیمہ کے مقامات کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ شہر کئی تہذیبوں کی ادوار سے گزرا ہے، جن میں فینیقی، مصری، رومی اور بازنطینی شامل ہے۔ بائبلس لبنان کے ساحلی علاقے میں بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے۔ یہ شہر بیروت کے شمال میں تقریباً 42 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ بائبلس سے فینیقی زبان میں تحریریں اور دیگر تاریخی دستاویزات ملی ہیں۔ بائبلس کا تاریخی ورثہ اور آثار قدیمہ کی تلاش کے ذریعے دنیا کو اس شہر کی قدیم تاریخ کے بارے میں معلومات ملی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے یہاں کی کھدائی کے دوران قدیم ٹیمپلز، مساجد، بازار اور بندرگاہ کے آثار دریافت کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بائبلس کا نام فینیقی زبان کے تحریری ذرائع میں بھی پایا جاتا ہے، جو اس شہر کی تاریخی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ دمشق شام کا دارالحکومت اور دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر تاریخ، ثقافت اور مذہبی اہمیت کا حامل ہے۔ دمشق کی بنیاد تقریباً 3,000 قبل مسیح میں رکھی گئی تھی۔ یہ رومی، بازنطینی، اسلامی اور عثمانی سلطنتوں کا حصہ رہا ہے۔ خلافت بنو امیہ 661 عیسوی سے 750 عیسوی کے دوران دمشق اسلامی دنیا کا دارالحکومت تھا۔ دمشق کو شام کا موتی کہا جاتا ہے اور یہ اسلامی، عیسائی اور یہودی ثقافتوں کا گہوارہ ہے۔ یہ شہر اپنی قدیم عمارات جیسے جامع عموی اور بازار الحمیدیہ کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی دستکاری، خاص طور پر دمشقی تلوار اور ریشمی کپڑا، دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہے۔ دمشق جبل قاسیون کے دامن میں واقع ہے اور اسے دریائے بردی سیراب کرتا ہے۔ شام کے خانہ جنگی نے دمشق کو بھی متاثر کیا، لیکن شہر نے تاریخی اہمیت اور شناخت برقرار رکھی ہے۔ آج یہ شام کا اقتصادی، تعلیمی اور ثقافتی مرکز ہے۔ دمشق اپنی تاریخ، فن تعمیر اور روحانی اہمیت کے باعث ہمیشہ دنیا کے اہم شہروں میں شمار ہوتا رہے گا۔ ایریدو کو دنیا کی قدیم ترین انسانی آبادیوں میں سے ایک اور میسوپوٹیمیا کی تہذیب کا ابتدائی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ایریدو تقریباً 5,400 قبل مسیح میں جنوبی میسوپوٹیمیا میں قائم ہوا، جو کہ موجودہ عراق ہے۔ ایریدو سومری تہذیب کا پہلا شہر تھا جو مذہبی اور ثقافتی مرکز رہا۔ ایریدو کو سومری روایت میں خالق دیوتا اینکی کا شہر کہا گیا ہے، جو پانی، حکمت اور تخلیق کے دیوتا تھے۔ یہاں دنیا کی ابتدائی زیگورات، پیرامڈ نما ٹیمپل
کی باقیات پائی گئی ہیں۔ ایریدو دریائے فرات کے قریب واقع تھا اور سومیری نظام آبپاشی کے ذریعے ترقی یافتہ زرعی معیشت کا حصہ رہا۔ وقت کے ساتھ دریائے فرات کے بہاؤ میں تبدیلی اور زمین کی زرخیزی میں کمی کی وجہ سے ایریدو کو چھوڑ دیا گیا۔ تقریباً 600 قبل مسیح میں یہ مکمل طور پر غیر آباد ہو گیا۔ 1854 میں ایریدو کی کھدائی شروع ہوئی، جس میں تہذیب کے ابتدائی آثار، زیگورات اور قدیم برتن دریافت ہوئے۔ یہ جگہ یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ ایریدو تہذیب کی ابتدا اور انسانی تاریخ میں شہری زندگی کی بنیادوں کی علامت ہے۔ سوسا دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے سوسا ایک ہے، جو موجودہ ایران کے خوزستان صوبے میں واقع ہے۔ یہ تاریخی، ثقافتی اور سیاسی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ شہر تقریباً 4200 قبل مسیح میں آباد ہوا اور ایلامی تہذیب، بابلی سلطنت اور فارسی سلطنت کا اہم مرکز رہا۔ سوسا ایلامی تہذیب کا دارالحکومت تھا اور مذہبی و تجارتی مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا۔ خاص طور پر داریوش اعظم نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس کے علاوہ یہ ایلامی دیوی عنایتا کی پجاریوں کا مرکز بھی رہا۔ سوسا دریائے کارون اور دریائے کرخا کے قریب ایک زرخیز میدان میں واقع تھا، جو اسے زراعت اور تجارت کے لیے موزوں بناتا تھا۔ 1850 میں کھدائی کے دوران قدیم ایلامی، بابلی اور فارسی دور کے اشیاء دریافت ہوئیں، جن میں شاہی کتبے اور ہماروی کوڈ کے حصے شامل ہیں۔ یہاں داریوش اور خشایارشا کے شاہی محل کے باقیات بھی موجود ہیں۔ سوسا پر مختلف ادوار میں حملے ہوئے۔ خاص طور پر سکندر اعظم کے حملے نے اس کی اہمیت ختم کر دی۔ اسلامی دور تک یہ شہر جزوی طور پر آباد رہا، لیکن بعد میں ترک کر دیا گیا۔ وارانسی جسے بنارس یا کاشی بھی کہا جاتا ہے، بھارت کی ریاست اتر پردیش میں دریائے گنگا کے کنارے واقع ایک قدیم شہر ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں سے ایک ہے اور ہندو مت، بدھ مت اور جین مت کے لیے مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ وارانسی کو شیواجی کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ موت اور نجات یعنی موکش سے منسلک ہے، جہاں لوگ آخری رسومات کے لیے آتے ہیں۔ وارانسی کلاسیکل موسیقی، رقص اور بنارسی ساڑیوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کا قدیم وشوناتھ مندر ایک مشہور مندر ہے۔ بنارس میں ہندو یونیورسٹی BHU ایک معروف تعلیمی ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ گنگا آرتی، کشتی کی سواری اور قدیم مندروں کا نظارہ سیاحوں کو متوجہ کرتا ہے۔ سریندر ناتھ سنگھ اور کبیر داس کے تعلقات بھی اس شہر سے ہیں۔ وارانسی کے قریب سارناتھ وہ جگہ ہے جہاں گوتم بدھ نے اپنا پہلا خطبہ دیا۔ وارانسی ایک ایسا شہر ہے جو تاریخ اور ثقافت کا کمبینیشن پیش کرتا ہے، جس نے صدیوں سے دنیا بھر کے لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ ایتھنز یونان کا دارالحکومت دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اور مغربی تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ شہر قدیم یونانی ثقافت، فلسفہ، جمہوریت اور فن تعمیر کا مرکز رہا۔ ایتھنز کو جمہوریت کے جائے پیدائش کہا جاتا ہے۔ یہ سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے عظیم فلسفیوں کا مرکز تھا۔ کلاسیکی دور کے دوران ایتھنز علم، فن اور سیاست کا اہم مرکز تھا۔ ایک قدیم قلعہ ایکروپولس جس میں پارتھینون مندر شامل ہے، ایتھنز کے قدیم بازار ایگوارا جو سماجی و سیاسی ملاقات کی جگہ تھی، اور پانائتھینک اسٹیڈیم جو قدیم اولمپکس کا مرکز تھا۔ ایتھنز آرٹس، ڈرامہ اور فن تعمیر کا مرکز رہا ہے، جو آج بھی دنیا بھر کے سیاحوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایتھنز 1896 میں پہلے جدید اولمپکس کھیلوں کا میزبان تھا۔ یہ یونان کا معاشی اور سیاسی مرکز ہے، جہاں جدید اور قدیم تہذیبوں کا کمبینیشن نظر آتا ہے۔ پارتھینون، ایکروپولس میوزیم اور پلاکا جیسے مقامات سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ شہر قدیم تاریخ اور یونانی کھانوں کے شوقین افراد کے لیے ایک مثالی جگہ ہے۔ فیوم مصر کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک دریائے نیل کے مغرب میں واقع ایک زرخیز وادی ہے۔ یہ شہر تاریخ، زراعت اور آثار قدیمہ کے لیے مشہور ہے۔
اور اسے قدیم مصر کے خوراک کے ذخیرے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ فیوم کا ذکر قدیم مصر میں شیدید کے طور پر ملتا ہے اور یہ ہوروس دیوتا کا پوجا کا مرکز تھا۔ یہ شہر ٹومیلی دور میں کروکوڈیو پولیس کے نام سے جانا جاتا تھا، جہاں مگرمچھ دیوتا سوبیک کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہاں فرعون امہامات III کا مقبرہ بھی ہے۔ فیوم ممی پورٹریٹس رومی دور کی منفرد آرٹ ورک جو مصر کے قدیم تدفین کی روایات اور رومی آرٹ کا کمبینیشن ہے۔ قدیم زمانے میں نیل سے جڑی ہوئی قارون جھیل جو کہ فیوم کی زراعت کے لیے اہم تھی۔ فیوم اپنے جدید اور قدیم دور میں زرخیز زمین اور نہری نظام کی وجہ سے زراعت کا مرکز رہا ہے، جہاں کپاس، زیتون اور کھجور اگائی جاتی تھی۔ وادی ریان اور اس کی جھیلیں قدرتی حسن اور حیاتیاتی تنوع کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کئی نایاب پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں جو سیاحوں اور ماہرین حیاتیات کو راغب کرتے ہیں۔ فیوم میں دیہاتی طرز زندگی، قدیم روایتیں اور مقامی دستکاری جیسے قالین بافی اپنی انفرادیت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ قیوم ایک ایسا خطہ ہے جو قدیم مصری تہذیب، قدرتی خوبصورتی اور زراعت کا کمبینیشن پیش کرتا ہے، اور یہ تاریخی اور سیاحتی لحاظ سے بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ بلخ افغانستان کے شمال میں واقع ایک قدیم شہر ہے جو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ تاریخ، ثقافت اور مذہبی اہمیت کے لحاظ سے منفرد مقام رکھتا ہے اور شہروں کی ماں کہلاتا ہے۔ بلخ کو آریائی تہذیب کا گہوارہ اور زرتشتی مذہب کا ابتدائی مرکز جانا جاتا ہے۔ یہ سکندر اعظم اور کوشانی سلطنت جیسے تاریخی ادوار میں اہم رہا۔ بلخ شاہراہ ریشم کا ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ زرتشتی مذہب کے بانی زرتشت کا تعلق بلخ سے بتایا جاتا ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد یہ توصوف اور اسلامی علم کا مرکز بن گیا۔ رابعہ بلخی فارسی ادب کی مشہور شاعرہ کا تعلق بھی اسی خطے سے ہے۔ نوبہار مندر بدھ مت کا ایک اہم مرکز تھا جسے بعد میں اسلامی دور میں تبدیل کیا گیا۔ خانہ فیروزی بلخ کے قدیم قلعے کے کھنڈرات، مولانا جلال الدین رومی کی جائے پیدائش اور ابتدائی ایام بلخ سے وابستہ ہے۔ بلخ فارسی ادب، فلسفہ اور توصوف کا ایک اہم مرکز رہا۔ یہ شہر اپنے تاریخی بازاروں، دستکاریوں اور قالینوں کے لیے مشہور ہے۔ آج بلخ ایک چھوٹا لیکن اہم تاریخی شہر ہے جو آثار قدیمہ اور سیاحت کے لیے مشہور ہے۔ زراعت اور تجارت کے لحاظ سے بھی خطے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ بلخ تاریخ، مذہب اور ثقافت کا ایک انمول خزانہ ہے جس کی قدیم عظمت آج بھی اسے منفرد مقام ادا کرتی ہے۔ یہ قدیم شہر ہماری تاریخ کے معمار ہیں اور ان کے قصے آج بھی ہمیں حیران کرتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسے اور بھی شہر ہیں جن کے راز کھلنا باقی ہے۔ مزید جاننے کے لیے نالج نوک کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس دلچسپ سفر میں شامل رہیں۔ شکریہ۔